کو جو ہے نا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا کے اس آیت کی وجہ سے پنج تن پاک کہیں اور باقی سب کی توہین کریں، حالانکہ سارے صحابہ کرام ان سب کی زندگیاں پاکیزہ زندگیاں ہیں، تو یہ پنج تن پاک والا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اور پھر اس آیت کی وجہ سے ان کو معصوم کہنا شروع کر دیں، حالانکہ اسی طرح کے لفظ وضو بنانے والوں کے لیے بھی قرآن حکیم میں استعمال ہوئے ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 وضو کے متعلق، غسل کے متعلق، تیمم کے متعلق سارا ذکر ہو رہا ہے اس آیت میں۔ اور اللہ کیا کہتے ہیں؟ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تم پر کوئی تنگی نہیں پیدا کرنا چاہتے، ولیکن یرید لیطہرکم، اور لیکن اللہ تم کو پاکیزہ کرنا چاہتے ہیں۔ جو غسل کر رہے ہیں اس کے لیے، جو تیمم کر رہے ہیں اس کے لیے، جو وضو کر رہے ہیں اس کے لیے اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے تم کو پاک کرنا۔ اور یہاں پر بھی کیا لفظ ہیں کہ انما یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، تو یہاں پر بھی وہی چیز ہے کہ اللہ چاہتا ہے، اور یہاں پر بھی ہے کہ یطہرکم، تم کو پاک کرے۔ تو چیز تو اگر یہاں سے معصومیت ثابت ہوگی تو پھر وہاں پر جو بھی غسل کرے، وضو بنائے، تیمم کرے، پھر وہ بھی معصوم ہو جائے گا، کیونکہ لفظ تو ایک جیسے ہیں۔ تو جو حکم یہاں سے لگتا ہے پھر وہ بھی وہاں سے بھی لگے گا، تو بھائی یہ غلط بات ہے۔ اس سے کوئی پنجتن پاک کوئی نہیں بنتے، کوئی معصوم نہیں بنتے۔ صرف یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خیال کیا کہ ازواج مطہرات کے لیے تو اللہ کی طرف سے یہ آ ہی گئی ہے بات، تو میں ان کو بھی جو ہے اس خوشخبری کا حصہ بنانے کے لیے دعا کر دوں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی۔ ان المسلمین والمسلمات، ایمان والوں کو خطاب نمبر 3، ایمان والوں کو خطاب نمبر 3۔ تحقیق جو مسلمان مرد ہیں، مسلمان عورتیں ہیں، اور مومن مرد ہیں، مومن عورتیں ہیں، فرما برداری کرنے والے مرد ہیں، فرما برداری کرنے والی عورتیں ہیں، سچ بولنے والے مرد ہیں، سچ بولنے والی عورتیں ہیں، صبر کرنے والے مرد ہیں، صبر کرنے والی عورتیں ہیں، عاجزی اختیار کرنے والے، جھکے رہنے والے مرد ہیں، جھکے رہنے والی عورتیں ہیں، صدقہ کرنے والے مرد ہیں، صدقہ کرنے والی عورتیں ہیں، روزہ رکھنے والے مرد ہیں، روزہ رکھنے والی عورتیں ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد ہیں، حفاظت کرنے والی عورتیں ہیں، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد ہیں، یاد کرنے والی عورتیں ہیں۔ اعد اللہ لہم مغفرہ، اللہ نے ان سب کے لیے بخشش تیار کر رکھی ہے اور بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ قرآن حکیم کے اندر عموماً جو ہے جو صیغے استعمال کیے جاتے ہیں، مذکر کے صیغے استعمال کیے جاتے ہیں، اور یہ ہر زبان کا ہی یہ اسلوب ہوتا ہے کہ جہاں پر احکام کوئی ایسے ہوں جو سارے معاشرے کے لیے ہوں، اس میں خواتین بھی آتی ہیں، مرد بھی آتے ہیں، لیکن صیغے ہر زبان میں مذکر کے ہی استعمال ہوتے ہیں، اور وہ سارے معاشرے کے لیے وہ چیزیں اپلائی ہوتی ہیں۔ ان میں عورتیں بھی اس میں خود بخود شریک ہو جاتی ہیں، صیغے بے شک مذکر کے ہوتے ہیں، لیکن کسی خاتون نے یہ بات محسوس کر لی کہ سارے مرد مذکر کے صیغے ہی قرآن میں آتے ہیں، تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ ہم عورتوں کے لیے تو کوئی ذکر ہی نہیں آتا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کا اطمینان قلب کرنے کے لیے یہ آیت مبارکہ اس میں مردوں کے ساتھ عورتوں کے صیغے بھی سارے استعمال کر دیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس عورت کے عرض کرنے پر جو ہے یہ آیت اللہ نے بنائی ہو، آیت اللہ کی طرف سے ازل سے موجود تھی، لیکن اس عورت کے یہ عرض کرنے پر نازل ہوئی ہے۔ آیت تو پہلے سے موجود تھی، تو اس نازل ہونے سے اس عورت کی تسلی ہو گئی۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، اور نہیں جائز کسی مومن مرد کے لیے اور نہ ہی مومنہ عورت کے لیے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کے اندر کوئی فیصلہ کر دیں
تو ان کے لیے کوئی اختیار نہیں رہتا اپنے معاملے کے اندر۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی زاد بہن تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت زید اور حضرت زینب کا نکاح کرنا چاہا، حضرت زید کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن جہش کو پیغام بھیجا، تو حضرت عبداللہ بن جہش نے خیال کیا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ تو ایک دنیاوی معاملہ ہے، یہ کوئی شریعت کا حکم تو ہے کوئی نہیں، دنیاوی معاملے میں میری بہن کا ایک رشتہ آیا ہے، تو جب بہن کا کوئی رشتہ کسی طرف سے آتا ہے تو قبول کرنے کا بھی اختیار ہوتا ہے اور رد کرنے کا بھی اختیار ہوتا ہے۔ تو انہوں نے ابتدا میں رد کیا کہ یہ ایک معاشرتی معاملہ ہے، اس میں مجھے رد کرنے کا اختیار ہے۔ رد اس لیے کیا کہ اگرچہ زید ابن حارثہ ایک طویل عرصہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے اپنے بیٹے کی حیثیت بھی دی ہوئی تھی، لیکن عرب کے معاشرے میں آزاد کردہ غلام کی بھی بہرحال کبھی بھی وہ حیثیت نہیں سمجھی جاتی تھی جو عام آزاد افراد کی حیثیت سمجھی جاتی تھی۔ تو یہ جاہلیت کی ایک سوچ جو ہے یہ کچھ نہ کچھ جو ہے اس کا اثر موجود تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن جہش نے اس وجہ سے یہ سوچ کر کہ رشتہ آئے تو اس کے اوپر قبول اور رد دونوں اختیار ہوتے ہیں، تو ابتدا میں منع کر دیا کہ میں اپنی بہن کا نکاح ادھر نہیں چاہتا۔ حضرت زینب نے بھی منع کر دیا کہ میں نہیں چاہتی ادھر نکاح کرنا، لیکن اللہ رب العزت اس معاملے کے ذریعے شریعت کا ایک حکم جو ہے وہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ پہلے ادھر نکاح ہو، ادھر سے طلاق ہو، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہو۔ یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ تھا سارا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ کے اندر تنبیہ فرمائی کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے کے اندر فیصلہ کر دیں تو پھر کسی کو اختیار کوئی نہیں رہتا اپنے کام میں۔ تو جس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضرت عبداللہ ابن جہش اور حضرت زینب بنت جہش ان دونوں نے کہا کہ ہم نے تو سمجھا تھا کہ یہ ایک معاشرتی معاملہ ہے اور ہمیں اس میں اختیار ہے، لیکن اگر یہ اللہ کا اس کے رسول کا فیصلہ ہے تو پھر ہمیں فوراً قبول ہے، ہم اس کے اندر مزید بات نہیں کریں گے۔ ہمیں تو پہلے یہی خیال تھا کہ ایک معاشرتی معاملے میں ہمیں اختیار ہے، لیکن جب اللہ کی طرف سے یہ بات آ گئی ہے تو پھر ہمارا اختیار کوئی نہیں، تو ٹھیک ہے ہمیں یہ رشتہ قبول ہے۔ اب یہ رشتہ ہو گیا، نکاح ہو گیا۔ اچھا جی، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی نافرمانی کرے اللہ اور اس کے رسول کی تو وہ بہک گیا، کھلے طور پر بہک جانا۔ وَإِذْ تَقُولُ الَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور جب تو کہہ رہا تھا اس سے کہ جس کے اوپر اللہ کا بھی انعام ہوا اور تیرا انعام بھی ہوا، کیا کہہ رہا تھا؟ امسک علیک زوجک، اپنی بیوی کو اپنے پاس روکے رکھ، واتق اللہ، اللہ سے ڈر، وتخفی فی نفسک، اور اے نبی آپ اپنے دل میں چھپا رہے تھے وہ بات کہ مَاللَّهُ مبدی ہے، کہ جس کو اللہ ظاہر کرنا چاہتے تھے، وتخشى الناس، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، واللہ احق ان تخشى، اور اللہ زیادہ لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ فلما قضا زید منہا وطرا، جس وقت زید اس سے اپنی غرض پوری کر چکے، زوجناکہا، ہم نے اس کا نکاح تیرے ساتھ کر دیا، لکے لا یکون علی المؤمنین حرج، تاکہ مومنوں کے اوپر حرج باقی نہ رہے، فی ازواج ادعیائہم، ان کے لے پالکوں کی بیویوں کے معاملہ میں، اذا قضوا منہن وطرا، جب کہ وہ ان سے اپنی غرض پوری کر لیں، وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا کام تو ہو کر رہتا ہے، اللہ کا حکم تو ہو کر رہتا ہے۔ اب اللہ رب العزت کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ زید نے طلاق دینی ہے اور پھر حضرت زینب کا نکاح آپ کے ساتھ ہونا ہے، یہ بتا تو دیا گیا، لیکن جس وقت یہ معاملہ آیا ہے ان دنوں حالات بڑے تلخ تھے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ بات اللہ کی طرف سے پتہ چل گئی، وقت کا تو ساتھ نہیں بتایا گیا تھا کہ کب ہوگا، یہ بتا تو دیا گیا کہ ہوگا صحیح. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات تھی کہ چلو ہونا تو ہے ہی، لیکن ان حالات میں نہ ہو. آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں، یہود کی طرف سے بھی، یہود کے ساتھ بھی جو ہے وہ محاذ آرائیاں قائم ہیں، قریش کی طرف سے بھی، عرب کے دیگر قبائل بھی، منافقین بھی، 4 محاذ قائم ہیں. کیونکہ غزوہ احزاب کے اوپر بنو قریظہ بھی آگے تھے، بنو غطفان بھی آگے تھے عرب کے دیگر قبائل میں سے، قریش بھی آگے تھے، 3 محاذ یہ ہو گئے. خود منافقین خرابیاں کر رہے تھے، تو 4 محاذ پہلے ہی قائم ہیں. اور اس موقع پر جو ہے یہ ایک نیا معاملہ ہوگا. تو عرب معاشرے کے یہ خلاف بات ہے کہ بیٹے کی جو ہے نا منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کرنا، تو اس کے اوپر لوگ بڑے پروپیگنڈا کریں گے، منافقوں کو بڑا پروپیگنڈا کا موقع ملے گا. حالات پہلے بڑے خراب ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل یہ تھا کہ یہ معاملہ ہونا تو چلو ہے ہی ہے، لیکن کچھ عرصہ بعد ہو جائے، ابھی نہ ہو. اس کا اللہ نے ذکر کیا کہ زید طلاق دینے کے ارادے کر رہے تھے، کیونکہ گزارا ان کا نہیں ہو رہا تھا، مزاج نہیں مل رہے تھے. تو وہ آپ سے بات کر رہے تھے، مشورہ کر رہے تھے کہ میں طلاق دینا چاہتا ہوں. آپ کو پتہ بھی تھا، اللہ نے بتا بھی دیا تھا کہ انہوں نے طلاق دینی ہے. آپ پھر بھی ان کو کہہ رہے تھے نہیں، حالی روکی رکھ، حالی روکی رکھ. تو آپ دیر کرنا چاہ رہے تھے، آپ ان کو روک رہے تھے اور ان کو کہہ رہے تھے کہ اللہ سے ڈریے. آپ اپنے دل کے اندر یہ بات چھپا رہے تھے کہ اللہ نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہوا ہے کہ یہ کام ہو کے رہنا ہے. اللہ تو اس چیز کو ابھی ظاہر کرنا چاہتا تھا، آپ لوگوں سے بھی ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ کا ڈر زیادہ ہونا چاہیے. تو آپ کو اس میں تاخیر کا سوچنے کی ضرورت کوئی نہیں تھی. جس وقت زید نے اپنی غرض پوری کر لی، غرض پوری کرنے سے مفسرین نے یہاں پر مراد لیا ہے طلاق دینا. مفسرین نے یہ بات بھی کہی ہے، غرض پوری کرنے سے ایک مراد ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی ہوتا ہے. لیکن مفسرین نے یہ بات کہی ہے کہ حضرت زید جو ہیں تو وہ اتفاقاً ازدواجی تعلق قائم نہیں کر سکے تھے. تو یہاں پر جو ہے قضا زید منہا وطرہ سے مراد ازدواجی تعلق قائم کرنا نہیں ہے، بلکہ طلاق دینا مراد ہے. تو ہم نے آپ کے ساتھ نکاح کر دیا، اس کا زینب کا نکاح کر دیا، اللہ نے خود نکاح کر دیا. زوجناکہا، ہم نے نکاح کر دیا. زمین پر حضرت زینب کا اور نبی وسلم کا کوئی نکاح نہیں کیا گیا. یہ اللہ کی طرف سے یہ حکم ہو گیا کہ ہم نے نکاح کر دیا ہے، تو بس یہ نکاح ہو گیا. زمین کے اندر کوئی ایجاب و قبول نہیں ہوا. حضرت زینب کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایجاب و قبول زمین پر نہیں ہوا. اور حضرت زینب دیگر ازواج مطہرات کے اوپر فخر کیا کرتی تھی کہ تمہارے نکاح تو لوگوں نے پڑھائے ہیں، میرا نکاح اللہ نے پڑھایا ہوا ہے، میرا کوئی دنیا کے اندر ایجاب و قبول کسی سے نہیں کروایا گیا، تو میرا نکاح آسمانوں پر ہوا ہے، اللہ نے کروایا ہے. تو وہ فخر کیا کرتی تھی. تو یہ سارا کچھ کیوں کیا؟ تاکہ مومنوں کے اوپر حرج نہ رہے ان کے لے پالکوں کے معاملہ میں کہ یہ جو جاہلیت کے اندر یہ چیز چلی آ رہی ہے کہ لے پالک کی بیوی سے نکاح نہیں ہو سکتا، ہم نے اس معاملے کو ختم کرنا تھا، اس کے لیے یہ سارا معاملہ ہوا. اچھا جی، ما کانا علی النبی من حرج، خطاب برائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 2. خطاب برائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 2. نبی کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جو اللہ نے فرض کیا اس کے لیے، یہ اللہ کا دستور ہے. ان کے لیے بھی کہ جو اس سے پہلے گزر چکے، اور اللہ کا جو حکم ہے وہ ایک اندازہ ہوتا ہے ٹھہرا ہوا. الذین یبلغون رسالات اللہ، جو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں. ولا یخشون احدا الا اللہ، اور اللہ کے سوا وہ کسی سے نہیں ڈرتے. وکفا باللہ حسیبا، اور اللہ کافی ہے حساب لینے والا. اچھا جی،
ما کان محمد ابا احد من رجالکم. اچھا میں اختصار کے لیے ایک چیز جو ہے وہ چھوڑ رہا تھا کہ بات تھوڑی لمبی ہو جائے گی، لیکن آپ نے سوال کر دیا. اچھا جی، ازدواجی تعلق قائم نہ ہوا ہو تو عدت گزارنا وہ ہوتا ہی کوئی نہیں، لیکن خلوت صحیحہ ہو جائے تو پھر عدت گزارنے کا فتویٰ دیا جاتا ہے. لیکن جس وقت نکاح خود اللہ کر رہے ہیں، وہ فتویٰ جو دیا جاتا ہے وہ احتیاطاً دیا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے میاں بیوی میں سے کوئی جھوٹ بول رہا ہو، انہوں نے ازدواجی تعلق قائم کیا ہو، خلوت صحیحہ تو ہو چکی ہے، تو وہ فتویٰ ہوتا ہے احتیاطی فتویٰ. اور یہاں پر چونکہ نکاح کرنے والے خود اللہ ہیں، تو اللہ کو تو اچھی طرح پتہ ہے کہ کوئی ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوا، تو اس لیے عدت گزارنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. تو یہ عدت گزارے بغیر جو ہے یہ نکاح ہوا تھا. اچھا جی، ما کان محمد ابا احد، ایمان والوں کے لیے خطاب نمبر 4. ایمان والوں کے لیے خطاب نمبر 4. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. یہاں پر یہ جو آیت مبارکہ ہے اس کے اندر 4 جملے ہیں. پہلا جملہ یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. دوسرا جملہ اللہ کے رسول ہیں. تیسرا جملہ خاتم النبیین ہے. اور چوتھا جملہ یہ کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اب پہلا جو جملہ ہے نا، اس کا پچھلے سارے پس منظر سے تو تعلق بنتا ہے کہ زید جو ہے وہ محمد کے بیٹے نہیں ہیں، تو اس لیے زید کی بیوی جو ہے وہ محمد کی حقیقی بہو کوئی نہیں ہے، تو یہ پچھلے معاملے سے تو تعلق بنتا ہے. لیکن خود آیت کے اگلے جملوں سے تعلق کیا بنے گا، وہ بظاہر جو ہے وہ کوئی نہیں بن رہا کہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں. ان کا بظاہر آپس میں کوئی ربط نہیں بنتا. اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، ان 2 جملوں کا آپس میں ربط ہے، لیکن پہلے جملے کے ساتھ ربط بظاہر کوئی نہیں لگ رہا. اور چوتھا جملہ کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس کا بھی پھر پہلے 3 جملوں سے کوئی تعلق نہیں لگتا. تو ان کا آپس میں ربط جو ہے وہ یوں بنے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کیا، بلکہ اللہ نے ان کا نکاح کروا دیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ ہے ہی کوئی نہیں. زید جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہے ہی کوئی نہیں. اب جب یہ کہا گیا کہ زید کو، پیچھے بھی کہا گیا کہ ادعوہم لآبائہم، اب یہاں پر پھر کہہ دیا گیا کہ محمد مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، اور یہ لفظ خبر کے انداز میں استعمال ہوئے، تو اس میں ایک اشارہ یہ بھی لگ رہا تھا کہ ممکن ہے کہ مستقبل میں بھی کوئی بیٹا مرد کی عمر تک نہ پہنچے، کیونکہ اللہ نے ایک فیصلہ بتا دیا ہے کہ محمد مردوں میں سے کسی کے باپ ہیں ہی کوئی نہیں. تو ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں بھی اللہ کا یہی فیصلہ ہو، آج تک بھی نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے یہ فیصلہ مستقبل میں بھی رہے. تو پھر پریشانی تو دل میں آ جاتی ہے. کس کی خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد کوئی نہ ہو اور جوانی تک نہ پہنچے میری اولاد؟ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے. تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کچھ پریشانی آنے کا جو ہے اس سے ایک فطری طور پر خیال تھا کہ پریشانی آئے گی، لیکن ساتھ ہی اللہ رب العزت نے تسلی دی کہ محمد اگرچہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں نا، اور رسول جو ہے وہ روحانی باپ ہوتا ہی ہے. تو محمد کو بیٹوں کی کمی بھی کوئی نہیں ہے. محمد کے بیٹے تو صدیق اکبر جیسے، محمد کے بیٹے تو عمر فاروق جیسے، محمد کے بیٹے عثمان جیسے، علی جیسے، یہ سارے صحابہ اور پھر بعد کی ساری امت، یہ سارے محمد کے بیٹے ہی تو ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. تو یہ ربط ہو گیا. اور صرف یہی نہیں بلکہ وہ تو خاتم النبیین بھی ہیں. پہلے نبیوں کی بھی روحانی اولادیں تھیں لیکن اپنے اپنے دور کی حد تک تھیں، اور محمد تو وہ ہیں کہ ان کی روحانی اولاد تو قیامت تک جاری رہے گی.
کیونکہ وہ خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد تو کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو ان کو بیٹوں کی کیا کمی ہے؟ ان کے بیٹے جو ہے روحانی بیٹے قیامت تک بھی ان کے لیے اپنی جانیں لڑانے کے لیے بھی تیار ہوں گے۔ پھر جب یہ آ گیا نا کہ اللہ کے رسول ہیں اور ساتھ یہ آ گیا کہ خاتم النبیین ہیں، تو پھر ایک سوال پیدا ہوا کہ رسول تو پہلے بھی تھے لیکن سارے پہلے رسول خاتم النبیین نہیں بنے، تو اب بھی نہ بنتے، اب بھی رسالت کا سلسلہ آگے چل جاتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں، اللہ کو پتہ ہے کہ کب تک رسالت مناسب تھی، اس کا سلسلہ کب تک چلانا مناسب تھا۔ اب اللہ کو پتہ ہے کہ اب مزید چلانا مناسب نہیں ہے، یہ اللہ کا علم یہی کہتا ہے کہ نبوت اب یہاں پر ختم ہو جانی چاہیے، مزید نبی نہ بنانا چاہیے۔ تو اب اگر کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبوت کا جھوٹا دعوے دار پیدا ہوتا ہے بدبخت، تو گویا کہ وہ اللہ کے علم کو چیلنج کر رہا ہے۔ اللہ نے تو کہا کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اللہ کا علم یہی تقاضا کرتا ہے کہ رسالت کی اب ضرورت قیامت تک کوئی نہیں رہی، وہ خاتم النبیین ہے۔ تو جب اللہ کا علم یہ تقاضا کرتا ہے تو پھر کوئی اور بدبخت جو ہے وہ کیسے نبوت کے جھوٹے دعوے کر سکتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا، ایمان والوں کے لیے خطاب نمبر 5، ایمان والوں کے لیے خطاب نمبر 5، اے ایمان والو اللہ کو یاد کرو، بہت یاد کرنا، اس کی تسبیح کرو صبح و شام، وہی ہے کہ جو آپ پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی رحمت بھیجتے ہیں تاکہ نکالے تم کو، فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اچھا جی، تاکہ نکالے تم کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور وہ مومنوں کے اوپر مہربان ہے۔ اچھا جی، تحیتہم یوم یلقونہ سلام، مومنوں کے لیے ان کی دعا جس دن وہ مومن اس سے یعنی اللہ سے ملیں گے تو وہ سلام ہوگی، اور ان کے لیے اجر کریم کا جو ہے عزت والے اجر کا وعدہ بھی ہے۔ یا ایھا النبی، خطاب برائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 3، خطاب برائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 3، اے نبی بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہداً و مبشراً و نذیرا، گواہی دینے والا مراد ہے حق بیان کرنے والا، حق کی گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا، ڈر سنانے والا، اللہ کی طرف بلانے والا اس کے حکم سے، اور ایک چمکتا ہوا چراغ بنا کے بھیجا ہے۔ وبشر المؤمنین، اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے، اور کافروں اور منافقوں کی بات نہ مان اور ان کی اذیت کو چھوڑ دے، ان کی اذیت کی پرواہ نہ کر، وتوکل علی اللہ، اللہ پہ بھروسہ کر۔ تو جو ہے یہ اس معاملے کو دیر کرنا چاہ رہا تھا کہ کافر منافق بڑے پراپیگنڈے کریں گے، لیکن ان کی جو ہے باتوں کی کوئی پرواہ نہ کیجیے، اللہ پر بھروسہ کیجیے، اور اللہ کافی ہے، کارساز، کام بنانے والا۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے خطاب نمبر 6، ایمان والوں سے خطاب نمبر 6، اے ایمان والو جب تم مومنہ عورتوں سے نکاح کرو پھر تم ان کو طلاق دے دو ان کو چھونے سے پہلے، تو پھر تمہارے لیے ان پر کوئی عدت نہیں ہے کہ جو تم عدت گزارو۔ یہ وہی مسئلہ آ گیا جو ابھی آپ نے پوچھا تھا۔ پس ان کو کچھ سامان دے دو اور ان کو رخصت کر دو، اچھے انداز میں چھوڑ دینا۔ یا ایھا النبی، اے نبی، خطاب برائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 4، خطاب برائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 4، اے نبی ہم نے حلال کر دی آپ کے لیے آپ کی بیویاں کہ جن کو آپ مہر دے چکے ہیں، اور جو آپ کے ہاتھوں کی ملکیت ہیں، یعنی جو لونڈیاں ہیں ان کے ساتھ بھی آپ تعلق قائم کر سکتے ہیں۔ مما افاء اللہ علیک، جو اللہ آپ کے پاس مال لے کے آئے ہیں، وبنات امکا، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں، اور آپ کی پھپھی کی بیٹیاں، اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں، اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں، کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ اور کوئی بھی مومنہ عورت اگر وہ اپنے آپ کو ہبہ کر دیتی ہے نبی کے لیے، اگر نبی ارادہ کرتے اس سے نکاح کرنے کا، تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ آپ کے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔
یعنی ان کے ساتھ آپ کسی سے بھی بغیر مہر کے بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں. خالصۃ لکا، یہ آپ کے لیے خالص ہے، من دون المومنین، دیگر مومنوں کے لیے یہ بات نہیں ہے. مومنوں کے لیے حق مہر فرض ہوتا ہے لیکن آپ کے لیے کوئی فرض نہیں ہے. اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود ساری ازواج مطہرات کا حق مہر مقرر بھی کیا اور دیا بھی، لیکن اللہ کی طرف سے بہرحال گنجائش ضرور دے دی گئی تھی کہ بغیر حق مہر بھی آپ نکاح کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، باقی جو مومن ہیں نا ان کے متعلق جو ہم نے فرض کیا ہے ان کی بیویوں کے متعلق وہ ہمیں معلوم ہے، یعنی حق مہر ان کے لیے ہم نے فرض کیا ہے وہ ہمیں معلوم ہے. یہ ما فرضنا علیہم اور علمنا ہمیں معلوم ہے کہ جو ہم نے فرض کیا ہے. اس سے احناف استدلال کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی کم از کم مقدار ضرور ہے جو اللہ نے فرض کی ہے، اور وہ کم از کم مقدار جب قرآن حکیم کے اندر واضح کہیں بھی بیان نہیں ہوئی، کسی حدیث صحیح کے اندر بھی بیان نہیں ہوئی، تو اجتہاد کے ذریعے احناف نے اس کی مقدار 10 درہم مقرر کی ہے. زیادہ تفصیل میں جو ہے وہ نہیں جایا جا سکتا، دلائل وغیرہ تفصیلی کہ 10 درہم کیوں مقرر ہوئے ہیں. اچھا جی، تو کم از کم 10 درہم جو ہے وہ حق مہر ہونا چاہیے. درہم جو ہے یہ چاندی کے ہوتے تھے، اس کی مقدار جو ہے 10 درہم کی وہ 31.68 گرام چاندی بنتی ہے. 31.68 گرام یہ 10 درہم کی چاندی کی مقدار ہے. تو چاندی کا ریٹ جو ہے وہ کم و بیش ہوتا رہتا ہے. تو جس وقت بھی کوئی نکاح کا معاملہ ہو تو اگر تھوڑا کوئی حق مہر مقرر کروا رہے ہو، ویسے ترغیب یہ ہے زیادہ حق مہر کی ہے، ترغیب زیادہ حق مہر کی ہے. یہ کم از کم مقدار ہے 31.68 گرام چاندی، تو زیادہ کی ترغیب ہے. لیکن کئی لوگ جو ہے نا وہ تھوڑا سا لکھوانا چاہتے ہیں نا، تو کم از کم وہ اتنا پتہ کر لیا کرو کہ چاندی کا ریٹ کیا ہے اور 31.68 گرام چاندی اس میں آ بھی جاتی ہے یا نہیں. اگر اس سے کم کوئی مقرر کر رہا ہے تو وہ جو ہے اس کو قبول بالکل نہیں کرنا چاہیے. اچھا جی، اس وقت تقریباً یہ 5000 کے لگ بھگ میں جو ہے نا 31.68 گرام چاندی آ جاتی ہے. شاید یہ 31.68 جو ہے نا اس کو آسانی کے لیے 32 بھی کہہ دیتے ہیں نا، کیونکہ اشاریہ کے بعد 5 سے زیادہ ہے تو اس کو پورا کر دیتے ہیں. تو جب اس کو 32 کہہ دیتے ہیں تو کسی زمانے میں چاندی کے روپے ہوتے تھے اور ممکن ہے کہ وہ 1 روپیہ 1 گرام کا ہو، تو اس وقت جو ہے وہ 32 روپے کسی نے کہا کہ 32 گرام چاندی 32 روپے میں آ جاتی ہے، تو وہ لوگوں نے آج تک جو ہے نا 32 روپے ہی بنا لیے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ 32 گرام چاندی ہے، 32 روپے نہیں ہے. اچھا جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور بنات ان میں سے کسی کا حق مہر جو ہے 400 درہم سے کم نہیں ہوا. 10 درہم جو ہے یہ کم از کم مقدار ہے احناف کے نزدیک، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 400 درہم سے کم نہ کسی بیوی کو اپنا حق مہر دیا ہے اور نہ اپنی کسی بیٹی کا 400 درہم سے کم مقرر کیا ہے. مہر فاطمی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ 500 درہم ہے، اور یہ جو 400 درہم یا 500 درہم ہے یہ تقریباً 80-90 ہزار، اور 500 درہم جو ہے وہ تقریباً 1 لاکھ سے بھی تھوڑا اوپر بن جاتا ہے. تو ترغیب زیادہ حق مہر کی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی میں کبھی بھی بہت زیادہ آسودگی نہیں آئی، بہت زیادہ آسودگی نہیں آئی، بلکہ ابھی آپ نے پیچھے پڑھا کہ ازواج مطہرات نے آسودگی چاہی بھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے. تو ایک طرف آسودگی نہیں آئی، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق مہر اتنا زیادہ مقرر کیا ہے. تو پھر مالی حالت جس بندے کی کافی اچھی ہو تو اس کو زیادہ حق مہر مقرر کرنا چاہیے. یہ ترغیب یہی ہے شریعت کی. اچھا جی، تو ہم کو معلوم ہے جو ہم نے فرض کیا ان کی بیویوں کے متعلق اور جو ان کے ہاتھوں کی ملکیت ہیں، تاکہ آپ کے اوپر کوئی حرج نہ رہے، اور اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. ترجی من تشاء منہن، تو ان میں سے جس کو چاہے پیچھے کر دے، جس کو چاہے اپنے پاس جگہ دے دے، اور جس کو تو چاہے ان میں سے کہ جن سے تو نے ایک دفعہ کنارہ کیا ان کے متعلق بھی تجھ پر کوئی حرج نہیں ہے. یہ اس کے زیادہ قریب ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غم نہ کھائیں اور وہ راضی رہیں اس پر کہ جو تو نے ان کو دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ گنجائش دے دی گئی کہ کسی بیوی کے ساتھ آپ زیادہ تعلق رکھنا چاہتے ہیں
رکھ سکتے ہیں، کسی کو پیچھے ڈالنا چاہتے ہیں ڈال سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ساری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے ساتھ عدل ہی کیا ہے۔ صرف زندگی کے آخری ایام جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہونا اپنی بیماری کی وجہ سے مشکل ہو گیا، تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ایام میں جو ہے اس آیت کے ساتھ جو ہے نا وہ فائدہ حاصل کیا، اور وہ بھی ساری ازواج مطہرات کو بلا کے سب سے اجازت لے کے جو ہے یہ کام کیا کہ اب میں جو ہے عائشہ کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ تو یہ ساری سب سے اجازت لے کے کیا، ساری زندگی جو ہے وہ اس اجازت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اور ہمیشہ عدل کے ساتھ ترتیب رکھی ہے۔ اچھا جی، البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ اجازت دے دی گئی تھی، یہ حاکم ار میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تخفیف دے دی گئی، باری مقرر کرنے میں بھی تخفیف دے دی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ذمہ داریاں ہیں بہت بھاری، اور بہت بھاری ذمہ داریوں کے اندر یہ معاملات بھی جو ہیں ان کا بھی بڑا خاص خیال ہر وقت رکھنا تو یہ مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے تخفیف کر دی گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ جاننے والا بردبار ہے۔ لا یحل لک النساء من بعد، آپ کے لیے اس کے بعد اور عورتیں جائز نہیں ہیں۔ ولا ان تبدل بہن من ازواج، اور نہ یہ کہ آپ ان کے بدلے اور بیویاں کریں۔ مراد یہاں پر من بعد سے یہ ہے کہ یہ جو پیچھے جتنی اصناف ذکر ہو گئی ہیں، ان اصناف میں سے کسی سے بھی آپ نکاح کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور کسی سے نکاح نہیں کر سکتے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اگرچہ آپ کو ان کا حسن اچھا لگے مگر جو آپ کے ہاتھ کی ملکیت ہوں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اور اللہ ہر چیز کے اوپر نگہبان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے خطاب نمبر 7، ایمان والوں کے لیے خطاب نمبر 7۔ اے ایمان والو، نہ داخل ہو نبی کے گھروں میں مگر یہ کہ تم کو اجازت ملے، اِلیٰ طعام، کھانے کے لیے، کھانے کی طرف، غیر ناظرین اناہ، نہ انتظار کرتے ہو اس کے پکنے کا، یعنی وہاں پر بیٹھ نہیں رہنا بلکہ کھانے کے لیے جب بلایا جائے اس وقت کچھ کھا کے تو نکل آؤ، اور لیکن جب تم کو بلایا جائے تو داخل ہو، پھر جب تم کھانا کھا چکو تو پھر چلے جاؤ، اور نہ لگ جایا کرو باتوں میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں باتوں کے لیے بیٹھ جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو تمہیں اٹھائیں گے نہیں، کیونکہ وہ تو جو ہے اس بات سے شرماتے ہیں کہ کسی کو اپنے گھر سے جو ہے وہ نکلنے کا اٹھنے کا کہیں، تو لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تمہیں خود کرنا چاہیے۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ چیز جو ہے یہ نبی کو اذیت دے رہی تھی، تنگ کر رہی تھی، لیکن وہ تم سے شرما رہے تھے، حیا کر رہے تھے، لیکن اللہ تو حق سے حیا نہیں کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حضرت زینب بنت جحش سے نکاح ہوا